تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا کہ اجابت الدعا جو ہے، دعا کو قبول کرنا جو ہے، یہ قضاء الحاجہ سے عام ہے۔ قضاء الحاجہ یعنی میں نے ایک سوال رکھا اللہ سے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس سال حج کی توفیق دے دے، یہ میری ایک حاجت ہے جو میں نے اللہ کے سامنے رکھی ہے۔ قضاء حاجت اور دعا کی قبولیت، قضاء حاجت دعا کی قبولیت کے اندر شامل ہے۔ رب العالمین دعا ہر مومن کی قبول فرماتا ہے جب وہ دعا کی شرائط کو پورا کرے، اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرے، آداب دعا کو پورا کرے، تو دعا ہر مومن کی قبول ہوتی ہے۔ دعا ہر مومن کی قبول ہوتی ہے۔ قضاء حاجت ضروری نہیں ہے، یعنی دعا کے قبول ہونے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ نے جو مانگا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ دعا 100% قبول ہوگی۔ اسی لیے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ، جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ کشف کر دیتا ہے جو کچھ تم اس سے پکار کے مانگتے ہو، اگر وہ چاہے۔ یعنی اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے۔ لیکن یہ آیت سبحان اللہ، یہ آیت ہے مشرکین کے بارے میں۔ اللہ چاہے تو مشرکین کی دعاؤں کو قبول کر لے، تو یہ اللہ نے وہاں اپنی مشیت کو ذکر کیا، چاہے گا تو قبول کرے گا، چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن مومن کی جو دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت ذکر نہیں کی، فرمایا وہ دعا یعنی اللہ نے اپنا ارادہ ذکر فرما دیا کہ مومن کی دعا تو ہے ہی قابل قبول، اس نے اگر مانگا ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ سے اور کئی ایک اسلاف سے یہ قول مروی ہے ان کا کہ مجھے اس بات کا ہم نہیں ہے، مجھے اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ ما اخاف ان احرم الاجابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، ولیکنی اخاف ان احرم الدعاء، مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ میں دعا سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ دعا کروں گا، اگر مومن ہے، آگے جو دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو دعا 100% قبول ہے، دعا 100% قبول ہے۔ یہ اجابت الدعا اس کو کہا جاتا ہے، اور دعا میری اور آپ کی قبول ہوتی ہے، مومن کی رد نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں کہ جو حدیث میں آئی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے ما لم يدع باسم او قطیعہ، کوئی گناہ کی دعا نہ کرے اور کوئی ایسی دعا نہ کرے کہ جس میں کوئی رشتہ داری کو توڑنا ہو یا کسی کی ہلاکت اور بربادی کا معاملہ ہو، اور وہ ناحق اس چیز کا اللہ سے تقاضا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، تو جب تک یہ دعا اس انداز میں نہیں کرتا، رب العالمین کی طرف سے اس بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی قیود ہیں، وہ ہم آگے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دعا قبول ہوتی ہے، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی تین شکلیں ہیں۔ بندے نے دعا کر دی، دعا قبول ہو گئی۔ اب اگر اس نے جو مانگا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے اسے عطا ہو سکتا ہے، اس نے جو مانگا ہے، جو وہ چاہ رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کا، اللہ کی اگر حکمت میں ہے کہ یہ جو اس نے مانگا ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اب یہ جب انسان یہ دعا کرتا ہے اللہ سے تو قبول ہوتی ہے اس کی دعا، جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی اثم اور قطیعہ کے حوالے سے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلدی نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے پوچھا استعجال کیا ہے، جلدی کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کرنا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ سے میں کب سے یہ دعائیں کر رہا ہوں، آج تک میری اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، میں جو مانگ رہا ہوں مجھے اب تک نہیں ملا۔ تو اب دیکھیں آپ، کبھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور جو مانگتا ہے، جو اپنی ضرورت پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ اگلے ہی لمحے وہ دعا مانگتا ہے اور اگلے ہی لمحے وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارا اصل میں ون وے گفتگو ہے، اگر ٹو وے ہوتی تو میں آپ سے سوال کرتا کہ بتائیے کوئی ایسی دعا کہ اس دعا میں مانگی گئی ہو اور اگلے ہی لمحے رب العالمین نے اس کو قبول کیا ہو، اور اسی ضرورت کو اسی طریقے سے۔ تو اس میں ایک ہمیں یونس علیہ السلام کی دعا ملتی ہے، وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ دعا سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو اس پریشانی سے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہاں سے اندھیروں میں سے نکال کر پھر دوبارہ رب العالمین خشکی پر لے آیا، ان کی اس تکلیف کو ختم کر دیا، اور انہوں نے تکلیف کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ بھی ایک عجیب انداز ہے اللہ سے مانگنے کا، کہ کبھی انسان اللہ سے مانگے اور اپنی
بس ضرورت کو پیش نہ کرے، وہ ضرورت تو دل میں ہو، وہ تو دل کی مرادوں کو، دل کے مسائل کو، سب چیزوں کو جانتا ہے۔ بس رب العالمین کے سامنے بندہ دو باتیں کر دے، ایک اس کی کبریائی کا اعلان کر دے، ایک اس کے بڑے ہونے کا اعتراف کر لے، اور ایک اپنے کمزور ہونے کا، کمتر ہونے کا، قصوروار ہونے کا اعتراف کر لے۔ اور یہاں اس دعا میں یہی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، لا الہ الا انت، یہ سب سے عظیم ذکر ہے، اللہ کی عبودیت کا اعتراف ہے، اللہ ہی ایک اکیلا الہ ہے۔ سبحانک، اے اللہ، جو لوگ تیری طرف مختلف عیوب منسوب کرتے ہیں، تیرا شریک بناتے ہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اب جو مقصود ہے، جو چاہ رہا ہے انسان، جو اس کی حاجت ہے، وہ دل میں ہے، وہ رب العالمین کو پتہ ہے۔